یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو اب ہم لوگ کلام شروع کریں گے، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم پیدائش کی کتاب کے 3 بابوں کو ختم کریں اور باب 4 کے پہلے 2 آیتوں پہ غور کریں اور آیت 3 سے 5 پڑھے بھی۔ اب ہم لوگ یہاں سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آیت 3 سے 5 میں ہم کو آدمی کی عبادت دکھیں گی۔ آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، چند روز کے بعد یوں ہوا کہ قین اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے واسطے لایا۔ تو یہاں لکھا ہوا ہے چند روز کے بعد، اس کا مطلب شاید سبت کا دن ہو سکتا، جس دن خدا آرام کرا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ کلام بتاتا ہے کہ قین ہدیہ خدا کے واسطے لائے، یعنی کہ ایک جگہ پہ لائے، یعنی کہ قین اور حابل اپنا اپنا ہدیہ ایک جگہ پہ لا رہے تھے خدا کی عبادت کرنے کے لیے۔ یہ باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں جو خدا کے پاس اپنا اپنا ہدیہ لائے، وہ ایمان کے ساتھ لائے۔ میں یہ بات سے یقین کرتا ہوں، کئی کو بولے تو اگر ہم لوگ عبرانیوں کی کتاب باب 11 اور اس کی آیت 4 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، ایمان ہی سے حابل نے قین سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی، اور اسی کے سبب اس کے راز باز ہونے کی گواہی دی گئی، کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی، اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تاہم اسی کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے۔ تو یہ آیت کے ذریعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہم کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حابل کا گزرانا ایمان کے ساتھ تھا۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 10 اور اس کی آیت 17 دیکھیں گے تو حضرت پولس رسول بولتے ہیں، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ حضرت حابل اپنے دل میں خدا کے آواز کو سنے۔ اگر نہیں سنتے تو ان کو یہ ایمان پیدا نہیں ہوتا تھا خدا کے پاس اپنے ہدیے کو لانے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حابل کے دل میں خدا کو بات کرنا ضروری تھا۔ مگر اگر ہم قین کے زندگی میں غور کریں گے تو قین ایمان کے ساتھ نہیں آئے۔ کلام بتاتا ہے کہ انہوں اپنے کھیت میں کا پھل خدا کے پاس لائے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو پھل میں کوئی خرابی نہیں تھی، انہوں اپنے کھیت میں کا بہترین پھل خدا کے پاس لائے۔ آیت 4 اور 5 میں لکھا ہوا ہے، اور حابل بھی اپنے بھیڑ بکریوں کے کچھ پہلوتے بچوں کا اور کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیہ کو منظور کیا، پر قین کو اور اس کے ہدیہ کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قین نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ اب شاید کوئی یہ بولیں گا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کام قین کرے غلط کرے۔ اگر ہم حضرت یہودا کے خط میں دیکھیں گے تو انہوں وہ لوگوں کے بارے میں لکھتے ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہوں ان لوگوں کے بارے میں یہ بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، ان پر افسوس ہے کہ یہ قین کی راہ پر چلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قین کی کون سی راہ ہے؟ جب قین اپنا ہدیہ خدا کے واسطے لائے تو انہوں ایمان کے ساتھ نہیں آئے، انہوں اپنے طاقت سے آئے۔ کیونکہ انہوں ایمان کے ساتھ نہیں آئے، خدا ان کے نذرانے کو قبول نہیں کرا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خون کی قربانی نہیں تھی۔ حابل خون کی قربانی خدا کے پاس لائے، جو یسوع مسیح کے طرف اشارہ کر رہی تھی، جو یہ دنیا میں آنے والے تھے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم خون کے قربانی کے ذریعے سے آنا ہے، جو یسوع مسیح 2000 سال پہلے آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہائے۔ اگر ہم اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے یا اپنے اعمال کے ذریعے سے خدا کے پاس آئیں گے تو خدا کبھی بھی ہم کو قبول نہیں کر سکتا، نہ کریں گا۔ اگر ہم قین کے نذرانے پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قین کا نذرانہ یہ بات سے انکار کرا کہ انسان برا ہے۔ قین کا نذرانہ یہ بات سے بھی انکار کرا کہ انسان خدا سے جدا ہو گیا ہے۔ قین ایسا تماشا کرے کہ سب چیز ٹھیک ہے، ہر چیز چلتی، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب چیز چلتی تو ہم غلط فہمی میں ہیں۔ کیوں؟ ہم خدا کے فرزند بن کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ہم کو نئے سرے سے پیدا ہونا ضروری ہے خدا کے فرزند بننے کے لیے۔ انسان خدا سے اپنے گناہ کے وجہ سے خدا سے جدا ہو گیا ہے، اور قین کا نذرانہ یہ بات سے انکار کرا۔ آج
تقریباً ساری دنیا خین کے قدموں پہ چل رہی ہے۔ خین کا نذرانہ جو تیسرے چیز جو ہم کو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارے اچھے کاموں کے ذریعے سے نجات پا سکتے ہیں۔ خدا ہم کو بالکل قبول کرتا ہے، مگر یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر ہم تیتوس کے خط میں دیکھیں گے، ذرا غور سے سنو، یہ باب 3 اور آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تو اس نے ہم کو نجات دی مگر راز بازی کے کاموں کے سبب نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے۔ پیارے دوست، اگر ہم دیکھیں گے تو قین کے اور حابل کے مزاج میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں گنہگار تھے۔ فرق ان کے نذرانے میں تھا جو ان لوگاں خدا کے پاس لائے۔ آج بھی ایسے قسم کا نذرانہ لوگوں کے زندگی میں فرق لا رہا ہے۔ کوئی مسیح بھائی یہ نہیں بول سکتا کہ چاہے کسی کو بھی کھڑا کر دو میرے سامنے، میں ہر ایک سے بہتر ہوں۔ اگر کوئی بھی چیز اس کو مسیحت میں شامل کری ہے بولے تو اس کی اپنی صحیح پہچان یہ ہے کہ انہیں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اور اس کے گناہوں کی معافی کے لیے اس کو خدا کے سامنے نذرانہ لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے کوئی اپنی جان دیے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 3 اور اس کی آیت 25 میں دیکھیں گے تو حضرت پولس رسول بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو۔ اچھا، یہ ہوگا اگر ہم رومیو کے خط میں باب 10 اور آیت 3 میں دیکھیں گے، حضرت پولس رسول بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کی رازبازی سے ناواقف ہو کر اور اپنی رازبازی قائم کرنے کی کوشش کر کے خدا کی رازبازی کے تابع نہ ہوئے۔ تو پیارے بھائی بہن، آج کے روز کئی لوگوں کی یہ نقشہ ہے، ان کا نقشہ یہ ہے، ان لوگ مذہب کے ذریعے سے یا پھر کلیسیا میں شامل ہونے کے ذریعے سے یا پھر اچھے کاموں کے ذریعے سے خدا کے نظروں میں قبول ہونا چاہتے ہیں۔ خدا کی رازبازی آپ کی زندگی میں اس وقت نازل ہوتی ہے جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پہ قربان ہو گئے۔ اگر ہم رومیو کے نام پولس رسول کا خط باب 4 اور اس کی آیت 25 پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، وہ ہمارے قصوروں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے راز باز ٹھہرنے کے لیے جلایا گیا۔ تو دوست، یسوع مسیح اپنی جان صلیب پہ دیے اور ہمارے راز بازی کے لیے جلائے گئے، یعنی کہ انہوں ہماری جگہ لیے۔ اس کے علاوہ پولس رسول فلپیوں کی کلیسیا کو اپنے خط میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے ساری چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، نہ اپنی اس رازبازی کے ساتھ جو شریعت کی طرف سے ہے، بلکہ اس رازبازی کے ساتھ جو مسیح پر ایمان لانے کے سبب ہے اور خدا کی طرف سے ایمان پر ملتی ہے۔ دوست، قین کی رازبازی ان کی خود کی رازبازی تھی، مگر حابل کی رازبازی خون کے ذریعے سے تھی جو انہوں ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کی قربانی میں نظر کرے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ہم دیکھے کہ قین اور حابل مل کے خدا کے پاس عبادت کے لیے آئے۔ یہ دونوں کو خدا دیکھا، مگر خدا ایک کو قبول کرا، کہ بولے تو ان کا نذرانہ ایمان کے ذریعے سے تھا، اور دوسرا یعنی کہ قین کو قبول نہیں کرا، کئی کو بولے تو ان کا نذرانہ ایمان کے ذریعے سے نہیں تھا، ان کا نذرانہ خدا کے حساب کتاب سے نہیں تھا۔ تو دوست، یہاں ہم دو باتیں ختم کریں۔ پہلی بات تھی قین اور حابل کی پیدائش، اور دوسری بات تھی آدمی کی عبادت۔ اب ہم تیسرے بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے خدا قین کو دوسرا موقع دیتا ہے۔ اب ہم آیت 6 اور 7 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے قین سے کہا، تو کیوں غضبناک ہوا اور تیرا منہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو کیا تو مقبول نہ ہوگا؟ اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے، پر تو اس پر غالب آ۔ پیارے بھائی بہن،
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا خین کئی کو غصے میں ہیں، انہوں اتنے غصے میں ہیں کہ انہوں اب اپنے بھائی کو ختم کرنے کے بارے میں شاید خیال کر رہے ہوں گے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قتل کے پیچھے غصے کا ہاتھ ضرور ہے۔ انسان کسی کو ایسی قتل نہیں کرے گا، جب اس کے دل میں اپنے سامنے والے پہ غصہ پیدا ہوگا تو انہیں قتل کرنے کا سوچیں گا۔ ہمارا غصہ ہم کو قتل کی طرف بڑھاتا ہے، یعنی کہ قتل کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہے۔ یسوع مسیح متی کی انجیل میں بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا۔ تو ہم کیا دیکھیں؟ قتل کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہے، اور غصے کے پیچھے جلاپے کا ہاتھ ہے، اور جلاپے کے پیچھے غرور کا ہاتھ ہے۔ قین کا غصہ ان کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کی طرف بڑھایا، مگر اس کے پیچھے ان کا جلاپا تھا اور ان کا غرور بھی تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، افسوس کی بات یہ ہے کہ قین کو یہ بات کا پتہ نہیں چلا تھا کہ انہوں اپنے آپ کو گناہ کے حوالے کرے ہیں۔ جب خدا ان کو بولنے کو لگا کہ گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، تو میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ان کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جنگلی جانور کے طرح گناہ تمہارے دروازے کے پاس کھڑا ہے، اور جیسا تم باہر نکلیں گے تمہارے پہ گناہ لپکیں گا۔ خدا جو ہے قین کو یہ بات سے خبردار کرا۔ اس لیے میرے دوست، قین کو ایک ایسے قربانی کی ضرورت تھی جو کہ ان کے گناہ کے معافی کے لیے خدا کے نظروں میں قبول ہو سکتی تھی۔ یوحنا رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، قین کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے کس واسطے اسے قتل؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ تو پیارے بھائی بہن، قین کے زندگی میں شرارت بھری ہوئی تھی، اور خدا ان کو دوسرا موقع دے رہا تھا سدھر جانے کے لیے۔ یہ ہوگا، اب ہم تیسری بات پہ جائیں گے، اور وہ ہے قین حابل کا قتل کرتے ہیں۔ اب ہم آیت 8 اور 9 پڑھیں گے۔ اور قین نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قین نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ تب خداوند نے قین سے کہا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے معلوم نہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پیارے بھائی بہن، یہاں قین کا ایک عجیب اور بالکل غلط جواب تھا۔ سچا یہ ہے کہ قین کو نہ اپنے بھائی کی عزت تھی نہ خدا کی۔ قین اپنے چال چلن کو خدا کے سامنے ڈھکنے کی کوشش کرے، لیکن اگر ہم متی کی انجیل باب 10 اور آیت 26 دیکھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، یا مسیح بولتے ہیں، پس ان سے نہ ڈرو، کیونکہ کوئی چیز ڈھکی نہیں جو کھلی نہ جائے گی، اور نہ کوئی چیز چھپی ہے جو جانی نہ جائے گی۔ پیارے دوست، اگر آپ کے دل میں آپ اپنے گناہ کو چھپا رہے ہیں تو مسیح کی یہ بات غور کرنے کی ہے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ زمین پہ زندہ رہے تک اپنے گناہ کا حساب کتاب کر لیو۔ کئی کو بولے تو آپ کے سارے خفیہ گناہ خدا کے موجودگی میں ظاہر ہوں گے۔ خدا آپ کے سارے دل کے باتوں کو جانتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے دل کے باتیں خدا کے سامنے لاؤ۔ یہاں اگر ہم قین پہ غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ انہوں خدا کے سامنے یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں کوئی قصور نہیں کرے۔ انہوں اپنے قصور کو خدا کے سامنے لانا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں خدا سے بولتے ہیں، کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ پیارے دوست، قین کا یہ جواب بالکل غلط تھا۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، پھر اس نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تیرے بھائی کا خون زمین سے مجھ کو پکارتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو عبرانیوں کو خط لکھنے والے یہ بات کا اپنے خط میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم باب 12 اور آیت 24 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو حابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ حابل کا خون قتل کے بارے میں گواہی دیا
اور یسوع مسیح کا خون جو انہوں ہمارے لیے صلیب پہ بہائے چھٹکارے کے بارے میں گواہی دیا، یعنی کہ نجات کے بارے میں ان کا خون بات کرتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوئی چوتھی بات۔ اب ہم پانچویں بات پہ جائیں گے اور وہ ہے خائن پہ خدا کی عدالت۔ اب ہم آیت 11 اور 12 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور اب تو زمین کی طرف سے لعنتی ہوا جس نے اپنا منہ پسارا کہ تیرے ہاتھ سے تیرے بھائی کا خون لے۔ جب تو زمین کو جوتے گا تو وہ اب تجھے اپنی پیداوار نہ دے گی، اور زمین پر تو خانہ خراب اور آوارہ ہوگا۔ پیارے بھائی بہن، انسان کے گناہ کے وجہ سے ہم جس زمین پہ رہتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں اناج اگانے کے لیے، پھر بھی کئی اناج صحیح ڈھنگ سے نہیں اگ رہا ہے، لوگ بھوکے مر جا رہے ہیں۔ انسان کو حد سے زیادہ تکلیف اٹھانا پڑ رہا ہے زمین میں سے اناج اگانے کے لیے۔ واقعی میں یہ صحیح بات ہے کہ ہابل کا خون زمین میں سے پکار رہا ہے۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، تب قین نے خداوند سے کہا کہ میری سزا برداشت سے باہر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قین کی سزا ان کے برداشت کے باہر تھی، تو انہوں کئی کو نہیں خدا کے سامنے اپنے گناہ کو قبول کر کے خدا سے رحمت مانگے۔ دوست، حالانکہ ان کی سزا ان کے لیے برداشت کے باہر تھی، مگر خدا ان کے لیے مونجی کا انتظام کر رہا تھا اگر انہوں خدا کے طرف رجوع ہوتے ہیں تو۔ آیت 14 میں لکھا ہوا ہے، دیکھ آج تو نے مجھے روئے زمین سے نکال دیا ہے، اور میں تیرے حضور سے روپوش ہو جاؤں گا، اور زمین پر خانہ خراب اور آوارہ رہوں گا، اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی مجھے پائے گا قتل کر ڈالے گا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کی رحمت قین پہ تھی، حالانکہ انہوں خدا کے نظروں میں قاتل تھے، مگر خدا اپنے رحمت ان پہ لا اور ان کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، بلکہ کرا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، جہاں خداوند بولتا ہے، تب خداوند نے اسے کہا، نہیں، بلکہ جو قین کو قتل کرے اس سے 7 گنا بدلہ لیا جائے گا۔ اور خداوند نے قین کے لیے ایک نشان ٹھہرایا کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے۔ پیارے بھائی بہن، اب ہم کو یہ تو نہیں معلوم ہے کہ خدا جب نشان کے بارے میں بات کرا وہ کیا نشانی تھی، مگر یہ پکی بات ہے کہ خدا قین کی حفاظت کرا۔ تو یہاں ختم ہوئی 5ویں بات۔ اب ہم 6ویں بات پہ جائیں گے اور وہ ہے قین کی نسل۔ آیت 16 سے آیت 24 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، سو قین خداوند کے حضور سے نکل گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقے میں جا بسا، اور قین اپنی بیوی کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور اس کے ہانوک پیدا ہوا، اور اس نے ایک شہر بسایا اور اس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر ہانوک رکھا، اور ہانوک سے ارد پیدا ہوا، اور ارد سے مہویال پیدا ہوا، اور مہویال سے متوسائل پیدا ہوا، اور متوسائل سے لامک پیدا ہوا، اور لامک 2 عورتیں بیاہ لایا، ایک کا نام آدا اور دوسری کا نام زلا تھا، اور آدا سے یابل پیدا ہوا، وہ ان کا باپ تھا جو خیموں میں رہتے اور جانور پالتے ہیں، اور اس کے بھائی کا نام یوبال تھا، وہ بن اور بنسلی بجانے والوں کا باپ تھا، اور زلا کے بھی توبل قین پیدا ہوا جو پتل اور لوہے کے سب تیز ہتھیاروں کا بنانے والا تھا، اور ناما توبل قین کی بہن تھی۔ اور لمک نے اپنی بیویوں سے کہا کہ اے آدا اور زلا، میری بات سنو، اے لمک کی بیویوں، میرے سخان پر کان لگاؤ، میں نے ایک مرد کو جس نے مجھے زخمی کیا مار ڈالا، اور ایک جوان کو جس نے میرے چوٹ لگائی قتل کر ڈالا۔ اگر قین کا بدلہ 7 گنا لیا جائے گا تو لامک کا 70 اور 7 گنا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ نام کر کے ایک انسان پیدا ہوا، اور یہ سارے لوگ قین کی نسل تھی جو خدا سے دور تھی، جس کو خدا سے تعلق نہیں تھا، جو دنیا داری میں لگی ہوئی تھی، جو لڑائی جھگڑوں میں مبتلا تھی۔ یہ ہوگا۔ اب ہم 7ویں اور آخری بات پہ جائیں گے اور وہ ہے سیت کی پیدائش۔
اب ہم آخری 2 آیتیں پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، اور آدم پھر اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کے ایک اور بیٹا ہوا اور اس کا نام سیت رکھا، اور کہنے لگی کہ خدا نے حابل کے عوض جس کو قین نے قتل کیا مجھے دوسرا فرزند دیا، اور سیت کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے آنوس رکھا۔ اس وقت سے لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ تو پیارے بھائی بہن، 2 نسلیں قائم ہوئی، ایک قین کی نسل اور ایک سیت کی نسل، مگر دونوں میں یہ فرق تھا کہ ایک نسل خدا کے نام کو نہیں پکارتی تھی اور ایک نسل خدا کے نام کو پکارتی تھی۔ خدا آج کے باتوں کے ذریعے سے ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔